بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیت کے تنگ کرنے کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس کائنات میں یہودیوں سے زیادہ شرارتی قوم شاید ہی اس آسمان نے دیکھی ہو۔ جب سے یہ قوم دنیا میں آئی ہے اس دن سے لے کر آج تک کسی قوم نے سکھ کا سانس، صرف مسلمان نہیں، ہر قوم کے خلاف فتنہ سازش کرنا یہ یہودیوں کا شیوا ہے۔ وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساری زندگی نے سیدھا کرتے رہے، ایک کام سیدھا دوسرا الٹ، دوسرا سیدھا تیسرا الٹ، تیسرا سیدھا چوتھا الٹ۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ان کا ذکر ہو چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم پیغمبر کی موجودگی میں گزرے ہیں اور دیکھا ہے لوگوں کو بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بھی ایسا خدا بنا دو، ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل ہوئی، پیچھے ذکر ہوا ہے کہ بعض مسائل تورات کے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی وضاحت کی کہ اب تم پر یہ چیزیں حلال ہیں۔ تو روم کے بادشاہ کے دربار میں انہوں نے یہ دعویٰ دائر کیا الیاذ باللہ کہ یہ نیا بندہ ایک دنیا میں آیا ہے اور اس نے ہمارا مذہب ہی چینج کر دیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف ہم دعویٰ یہ دائر کرتے ہیں کہ یہ ملحد ہے اور اسے پھانسی کی سزا دی جائے۔ اب بادشاہ وہ تو ماشاءاللہ ہر دور میں زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، تو اس نے فوراً یہ جاری کر دیا حکم نامہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں وہاں معصور ہو گئے، تو انہوں نے کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کامل قدرت کے ساتھ بچا لیا۔ تو اس کا تذکرہ آج کی آیت مبارکہ میں ہے، فرمایا وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے تدبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ تو ایک مکر کا لفظ ہم بولتے ہیں اردو پنجابی میں، اس کا معنی ہوتا ہے فریب اور دھوکہ۔ ایک عربی کا مکر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے گہرائی سے سوچ کر کے کوئی تدبیر اور خفیہ راستہ نکالنا۔ یہ ہمارے والا مکر مراد نہیں ہے، اس لیے وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے مکر فرمایا، یعنی اللہ نے تدبیر اپنی فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ تو دیکھیے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا انہوں نے مکر کیا، تدبیر کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی جائے۔ اب بندہ آیا، فوج بھی آئی، گھر کو گھیرے میں لیا، بندہ یہودا نام کا بندہ ہے، اسے حکم ہے تو اندر جا، حضرت کی چار دیواری سے اندر، اور جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الیاذ باللہ شہید کر دے۔ اس نے جو ہی اندر چھلانگ لگائی، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، جا جبرائیل میرے پیغمبر کو آسمانوں پہ لے آ، اور یہ واحد نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے اسی جسم کے ساتھ، دنیاوی جسم اور روح کے ساتھ آج بھی آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، اور یہ عقیدہ ایمانیات میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی روح اور اسی جسم کے ساتھ آسمانوں پر اس صورت میں زندہ ماننا، قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے،
یہ ضروریات دین میں سے عقیدہ ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، قرآن کی نصوص ہیں۔ فرمایا انہوں نے کوشش کی مارنے کی، لیکن برفعہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا۔ ما قتلوہ ما صلبوہ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر سکے، نہ سولی پر چڑھا سکے۔ اب تدبیر ان کی یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، سولی پہ چڑھا دیا جائے، لیکن وہ بندہ اندر آیا، اللہ نے اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا کر دیا، مشابہ کر دیا، نیچے دھڑ اس کا اپنا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملتا جلتا بنا دیا۔ اب جبرائیل امین عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آسمان پہ چلے گئے۔ باہر انتظار کرنے والے کہتے ہیں بڑی دیر ہو گئی، اندر سے آیا نہیں، نہ کوئی خبر آئی ہے۔ دروازہ توڑ کر اندر گئے ہیں، دیکھا، فوراً پکڑ لیا، بڑا چلایا، او میں یہودا ہوں۔ انہوں نے کہا نا جی، موت کے ڈر سے ایسے کہہ رہا ہے، مار مار کے توہین کر کر کے وہاں قتل کر دیا، پھر سولی لے آئے، وہاں پر چڑھا دیا اور بڑے خوش ہو گئے۔ لیکن بعد میں خیال آیا یار ہم نے تو یہ پکڑ کر لے آئے ہیں اسے، لیکن یہودا کدھر ہے؟ اب دیکھتے ہیں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، جو ہی دیکھتے ہیں تو نیچے دھڑ اپنے بندے کا شکل ملتی جلتی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن شبہ لہم، ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا، اب انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ کدھر ہے؟ اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہے؟ تو اللہ نے تدبیر اپنی ذات کے، جس طرح بندہ سوچتا ہے اور تدبیر کرتا ہے، اس کی جتنی پاور ہوتی ہے اتنی تدبیر کرتا ہے، اور میرے رب کی ذات تو سب سے بڑی ذات ہے۔ اسی کو قرآن مقدس نے 9ویں پارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تبلیغ کے سلسلے میں جب دارالندوہ میں میٹنگ ہو رہی ہے اس کو ذکر کیا۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب وہاں میٹنگ میں یہ طے ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے یا قید کر دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور ایک تدبیر رب نے فرمائی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، رب کی تدبیر بہترین ہوتی ہے۔ باہر سارے کھڑے ہیں لیکن میرے نبی درمیان سے گزر گئے ہیں، سب پر اونگ اتاری ہے، پتہ ہی نہیں چلا۔ جس طرح میرے نبی کو وہاں اللہ نے بچایا، یہی صورت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، لیکن یہاں پر معاملہ بڑا مشتبہ ہو گیا اور بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ اب پریشان ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ ہے تو ہمارا بندہ کدھر ہے؟ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہے؟ تو فرمایا ایک تدبیر انہوں نے کی اور ایک تدبیر کس نے کی؟ اللہ نے۔ واللہ خیر الماکرین، اور تدبیر کس کی غالب آئی؟ اللہ کی تدبیر۔ تو یہاں سے ایک بات قرآن نے، وہی جو مسئلہ پیچھے سے چل رہا ہے کہ الہ اور صاحب اختیار صرف رب کی ذات ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام تو معصور ہو گئے اور مجبور ہو گئے، مدد کی تو اللہ کی ذات نے کی۔ عیسائیوں جو خود مجبور ہو جائے وہ کسی اور کا الہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا مانو عیسیٰ کا الہ بھی اکیلا اللہ اور تمہارا الہ بھی اکیلا اللہ۔ اللہ عمل کی توفیق۔